والسلام علی رسول کریم وعلی آلہ واصحابہ واولیاء ملتہ وعلماء اہل سنتہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر۔ آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، وسلم علیک وعلی آلک واصحابک یا محبوب رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ وبارک وسلم۔ اللہم نور قلوبنا بالقرآن وزین اخلاقنا بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن وادخلنا الجنۃ بالقرآن۔ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، عبرت کی جا یہ تماشا نہیں ہے، مٹے نامیوں کے نشان کیسے کیسے، زمین کھا گئی آسمان کیسے کیسے۔ انتہائی قابل صد احترام رونق محفل، شمع محفل، استاذ علماء، یادگار اسلاف، حضرت علامہ جناب مولانا قاری محمد یوسف حقانی صاحب حافظہ اللہ تعالی علیہ، نہایت ہی قابل صد احترام حضرت علامہ مولانا قاری شاہد محمود عباسی صاحب، اور حضرت علامہ مولانا قاری عبدالشکور صاحب، حضرت علامہ مولانا محمد اویس قاری صاحب، حضرت علامہ مولانا ساجد قادری صاحب، زینت القراء حضرت قاری افضال نقشبندی صاحب، حضرت علامہ مولانا عبدالغنی صاحب، اور متولی مسجد عزت مآب محترم جناب ملک اکرم نقشبندی صاحب، وسیر ناموس رسالت عزت مآب محترم جناب منشی محمد شیر خان صاحب، امیر تحریک لبیک یا رسول اللہ پاکستان حلقہ پی پی بند، اور نہایت ہی قابل صد احترام مخلصی فی اللہ عزت مآب محترم جناب ملک محمد عمر ارشد ایڈوکیٹ صاحب، لیگل ایڈوائزر تحریک لبیک یا رسول اللہ پاکستان ضلع اٹک، سابقہ امیدوار تحریک لبیک یا رسول اللہ پاکستان حلقہ پی پی بند، معزز محترم سامعین و حاضرین و ناظرین، علماء کا یہ خوبصورت دستہ اور آپ تمام احباب حضور کے شہر میں تشریف لائے ہو، یقیناً آپ کی برکتوں سے، آپ کے اخلاص کی وجہ سے اللہ پاک مجھ جیسے تکموں کی حاضری بھی اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے گا۔ حضرات گرامی، بچہ شعور میں آتا ہے، آپ کھلونوں سے اس کا دل بہلاتے ہیں۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ بچہ ضد کر لے، آپ دکان پہ لے جائیں، وہ ٹافیوں کے پورے پیکٹ کو اٹھا لیں، محبت کی وجہ سے آپ اس کی قیمت ادا کر دیں، وہ ٹافیوں کا پیکٹ لے کے گھر آ جائے تو دوسرا بھائی کہے کہ بھیا مجھے بھی دے دو، تو وہ سمیٹ لیتا ہے، کہتا ہے نہیں یہ تو میری ہے۔ آپ ابو کو کہیں کہ اور لے دے، چھوٹی بہنہ کہتی ہے کہ بھیا مجھے بھی دے دو، تو وہ کہتا ہے یہ ساری میری ہے۔ ساری ٹافیاں اس نے کھانی نہیں ہوتی، مگر چونکہ ماحول ایسا ہے، فضا ایسی ہے کہ ایسے ماحول اور ایسی فضا کے اندر جو جس کی ہتھے شہ چڑھتی ہے وہ سمجھتا ہے کہ یہ میری ہی ہے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے الہاکم التکاثر
हत्ता ज़ुरतुमुल मक़ाबिर, तुम्हें माल की कसरत ने हलाक कर दिया। बुखारी और मुस्लिम दोनों में ये हदीस मुबारक मौजूद है। अल्लाह ताला के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वल्लाह ला अख्शा अलैकुम अन तुशरिकू बादी। हुजूर ने फरमाया, अल्लाह की इज़्ज़त की कसम है, मुझे ये ख़तरा ही कोई नहीं कि तुम मेरे बाद मुशरक हो जाओगे। अंबिया और भी आए, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम तक, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम तक, आदम अलैहिस्सलाम से लेकर ईसा अलैहिस्सलाम तक किसी नबी ने यह दावा नहीं किया कि मैंने शिरक की जड़ें काट दी हैं या तुम मेरे बाद मुशरक हो जाओगे। किसी नबी ने यह दावा नहीं किया। अगर ये दावा किया है तो तेरे मेरे करीम लजपाल आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया है। और ये बड़ी तवील हदीस है। हुजूर ने फरमाया, ऊती तो मफातिहा खज़ाइनुल अर्द, अल्लाह ताला ने मुझे अपने ख़जानों की कुंजियाँ भी दे दी हैं। अल्लाह ताला ने मुझे अपने ख़जानों की चाबियाँ भी दे दी हैं। आना फ़र्तुन लकुमुल हौज़, और हुजूर ने फरमाया मैं तुम्हें हौज़े कौसर पे मिलूँगा। और अल्लाह ने ख़जानों की चाबियाँ भी मुझे दे दी हैं। वलाकिन अख्शा अलैकुम अन ततनाफ़सू बादी, हुजूर ने फरमाया कि मुझे अल्लाह की इज़्ज़त की कसम है, मुझे इस बात का कोई खौफ नहीं है कि तुम मेरे बाद मुशरक हो जाओगे। वलाकिन अख्शा अलैकुम, लेकिन मुझे खौफ इस बात का है, अन ततनाफ़सू फ़िद दुनिया, कि तुम दुनिया के अंदर मुब्तला हो जाओगे, तुम दुनिया परस्त हो जाओगे। आज जिस चीज़ का खतरा था उस पर जोर देना हमने छोड़ दिया, और जिस चीज़ के खतरे से, जिस खतरे को हुजूर ने टाल दिया, हुजूर ने फरमाया कि मुझे इस बात का कोई खतरा नहीं है कि मैं फरमाया मैंने शिरक की जड़ें काट दी हैं, मैंने शिरक को ख़त्म कर दिया है, और मेरा उम्मती कलमा पढ़ने के बाद मुशरक नहीं हो सकता। अगर कलमा पढ़ने वाले को कलमा पढ़ने के बाद भी अगर कोई तावीलें निकाल कर नए नए मसाइल घड़ कर उस पर अगर कोई शिरक के फतवे लगाएगा तो अब फतवा लगाने वाला खुद मुशरक हो जाएगा। लोगों ने मशीनें उठा रखी हैं, पूरे प्रेस लगा रखे हैं, अपनी किताबों में, अपने फतवों में, अपनी चरब ज़बानी में, अपनी गुफ्तार में, अपनी गुफ्तगू में, अपने वाज़ों में, अपनी तकरीरों में, कि हर हर मौके पे, हर हर जगह पे, हर हर वक्त उन्हें शिरक की फ़िक्र है और शिरक की रट लगाए हुए हैं। अल्लाह के महबूब ने फरमाया कि मुझे ये खौफ नहीं है कि तुम मेरे बाद मुशरक हो जाओगे। या रसूलल्लाह, परेशानी वाली क्या बात है? फरमाया परेशानी वाली बात यह है कि तुम मेरे बाद दुनिया परस्त हो जाओगे। जो मोमिन है वो कभी मुशरक नहीं हो सकता, जो कलमा पढ़ने वाला है वो कभी मुशरक नहीं हो सकता। वो कट सकता है, वो मर सकता है, वो उसके टुकड़े किए जा सकते हैं, उसके बदन पे आरा रख के सर से पांव तक चीरा जा सकता है, मगर ये मुमकिन ही नहीं है कि वो किसी गैर के सामने सर झुकाए। आप किसी आम से मुसलमान को देख लें, गरीब मुसलमान को देख लें, उसे कहें कि एक तरफ सोना चांदी हीरे और जवाहरात रखते हैं और एक पलड़े में तुझे रखते हैं, तुझे तोल के हम जनाब हीरे चांदी और जवाहरात से हम उतना माल तुझे दे देते हैं, मगर तू अल्लाह की इबादत को छोड़ दे, अल्लाह को सर झुकाना छोड़ दे, बुत के सामने सजदा कर, तो वो पाँव की ठोकर से हर शय को दूर फेंक देगा और वो कहेगा कि कम वक्त तूने मुझे इतना कमीना समझा हुआ है, मैं अपने ईमान का सौदा नहीं करता, मैं अपने अकीदे का सौदा नहीं करता, मैं अपने नजरियात का सौदा नहीं करता, मैं भूखा रह लूँगा, मैं सूखी खा लूँगा, मैं फाके कर लूँगा, मैं प्यासा रह लूँगा, मैं मुश्किल वक़्त में गुजारा कर लूँगा, मगर ये नहीं हो सकता कि मैं अपने खालक और मालक को छोड़ के किसी बुत के सामने सर झुकाऊं। ये मुमकिन ही नहीं है, ये मुझसे हो ही नहीं सकता। और फरमाया खतरा किस बात का है? हुजूर फरमाते हैं खतरा इस बात का है कि तुम मेरे बाद दुनिया परस्त हो जाओगे, तुम मेरे बाद दुनिया में लग जाओगे। अब एक छोटे बच्चे से लेकर छोटे बच्चे से उसने सारी टाफियाँ खानी नहीं है, मगर वो कहता है कि सारा पैकेट मेरा है, वो अपने पास छुपा लेता है, अपनी गोद में छुपा लेता है, हाथ के अंदर चला जाता है, कमरे में चला जाता है, होता है, कहता है मैं नहीं दूंगा, ये मेरी है टाफियाँ, खानी एक है, दो है, बाकी उसने ज़ाया करके छोड़ देनी है। यही सिलसिला चलता 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 आगे चलता रहा और ये लड़कपन में भी यही हाल रहा, जवानी में भी यही हाल रहा, बुढ़ापे में भी यही हाल रहा। पैसे की दौड़ धूप, दिन रात काम काज, मेहनत मुशक्क़त, रातों का जगराता कमाई के लिए, दिन की मुशक्क़तें कमाई के लिए। काम करने में हर्ज नहीं है। अल-क़ासिम हबीबुल्लाह, रिज़्क़ हलाल कमाने वाला अल्लाह का दोस्त होता है, मगर एक बात परेशानी वाली है, फ़िक्र रोज़ी में खुदा को भूल गए लोग।
رزق کا خیال ہے، رازق کا کچھ خیال نہیں۔ جب روٹی کے پیچھے بندہ روٹی دینے والے کو بھول جائے تو یہ بات پریشانی والی ہے۔ تو میاں بات یہ ہے، اللہ کا قرآن کہتا ہے الہاکم التکاثر، تمہیں مال کی کثرت نے ہلاک کر دیا، تجھے مال کی کثرت نے تباہ کیا، اور کس قدر کیا؟ فرمایا حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم قبروں میں جا پہنچے، تم قبروں میں چلے گئے۔ اب جب تم قبر میں گئے تو تمہارا مال بھی پیچھے رہ گیا، جب تم قبر میں گئے تو تمہاری اولاد بھی پیچھے رہ گئی۔ اب قبر میں تمہارے ساتھ کون گیا؟ اگر قبر میں تمہارے ساتھ گیا تو وہ تمہارا مال نہیں گیا بلکہ اعمال گئے۔ قبر میں تمہارے ساتھ تمہارا مال نہیں گیا، قبر میں تمہارے ساتھ اگر گیا تو وہ تمہارا اعمال گیا۔ تو لہٰذا ضرورت اس امر کی ہے کہ اگر قبر کو اچھا کرنا ہے، اگر قبر کو بہتر کرنا ہے، اگر قبر کو بہترین کرنا ہے تو پھر صرف مال کی ضرورت نہیں بلکہ اچھے اعمال کی ضرورت ہے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ ترمذی شریف کی حدیث ہے، اور اس حدیث کے اندر اس کتاب، یہ بیروت کی چھپی ہوئی ہے، اس کتاب کی حدیث نمبر 2211 نمبر حدیث ہے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور مشکاۃ شریف کے اندر بھی یہ حدیث مبارکہ موجود ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ اس حدیث کے راوی ہیں، آپ کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عزت توخذ الفیع دیوالا، جب تم مال غنیمت کو اپنا ذاتی مال سمجھو گے، والامانۃ مغنما، اور امانتوں کو مال غنیمت سمجھو گے۔ یہ حضور نے قیامت کی نشانیاں بیان فرمائی، فرمایا جب لوگ مال غنیمت کو بیت المال کا مال سمجھنے کی بجائے اپنا ذاتی مال سمجھیں گے، اپنی ذاتی میراث سمجھیں گے، اپنی ذاتی وہ چیز سمجھیں گے، اور جب امانتوں کو لوگ مال غنیمت سمجھ لیں گے کہ یہ ہمارے لیے مال غنیمت ہے، بیت المال کا مال اپنا ذاتی مال سمجھا، اور جو مال غنیمت کا، جو امانت کا مال ہے اسے انہوں نے مال غنیمت سمجھا۔ فرمایا جب تمہارا مزاج ایسا ہو جائے، جب تمہاری طبیعت ایسی ہو جائے، جب تمہارے اندر یہ بات رچ بس جائے، جب تمہارے اندر یہ بات گھر کر جائے، جب تمہارے نظریات ایسے ہو جائیں، جب تمہارا دل ایسا ہو جائے، جب تمہاری کیفیت ایسی ہو جائے، اللہ کے محبوب نے فرمایا پھر قیامت دور نہیں ہے، تم سمجھو کہ تمہاری بربادی اور تباہی کے دن شروع ہو چکے ہیں، اور اللہ کی ناراضگی کی علامتیں جو ہیں وہ تم پر ظاہر ہو چکی ہیں، اور اب تم پر جلدی ہی قیامت آنے والی ہے۔ تو برادران ملت آپ دیکھ لیں، آج علاقے کا جناب کوئی وڈیرا آتا ہے، ایک وزیر صاحب آتے ہیں، وہ کہتے ہیں اتنے ارب روپے کے خرچے سے میں نے آپ کو ایک ہاسپٹل دے دیا جی۔ سویرے اخبار میں سرخی آتی ہے کہ فلاں ہنڈا وزیر آیا تھا، اس نے اتنے ارب روپے کے خرچے پہ ایک ہاسپٹل کی منظوری دے دی ہے۔ فلاں صاحب آئے تھے، انہوں نے جناب اتنے اربوں کے خرچ پر یہاں ایک یونیورسٹی یا کالج کی منظوری دے دی ہے، انہوں نے منظوری دے دی ہے، مال اس کے باپ کا نہیں۔ آج تو ایک ٹرانسفارمر گلی میں لگانا ہو تو پورا میڈیا بلایا جاتا ہے، پریس والوں کو بھی بلایا جاتا ہے، پرنٹ میڈیا بھی بلایا جاتا ہے، سوشل میڈیا بھی بلایا جاتا ہے، اور اپنے جو چیلے چامتے ہوتے ہیں ان کو بھی بلایا جاتا ہے کہ جناب فلاں کونسلر صاحب، فلاں چیئرمین صاحب، فلاں ناظم صاحب، فلاں ایم پی اے صاحب، فلاں صاحب تشریف لا رہے ہیں، اور آج فلاں محلے کا وہ ٹرانسفارمر لگا رہے ہیں۔ میں تو اکثر یہ کہا کرتا ہوں کہ یہ ٹرانسفارمر لگا کر جو اتنے بڑا اخبار پہ خبر لگایا، پرنٹ میڈیا پہ، سوشل میڈیا پہ، نیشنل میڈیا پہ بھی پٹی چلی، اور پھر جناب سنگی یار بیلی سلام دعا والے، اور جی حاجی صاحب کی خبر لا دیو نا، کل آئے سان انہوں نے گزارش کی تھی مہربانی کرو جی ٹرانسفارمر لگا دیو، جو جناب کل آپ تشریف لے آئے ہوتے جناب، اور چاہ بھی پیتی لے تو ٹرانسفارمر بھی لگا گئے۔ میں کہہ ایڈی حاجی صاحب کی خبر، حاجی صاحب پیو دے پیسے نہ لوایا کیا اپنے پیسے نہ لوایا، پیسے تیرے، مال تیرا، اور جنہیں ٹیکس کے پیسے سے ٹرانسفارمر لگا رہے ہیں وہ ٹیکس بھی تو دیتا، تو پھر جناب ایڈی وڈی فوٹو یا ایڈا اینو کیوں تو اروئی دے رہے ہیں، اینو کیوں کوئے کر رہے ہیں، اور پھر جناب حاجی صاحب آپ کے لوا گئے۔ اللہ کے محبوب نے یہ ساری باتیں پہلے بتا دی تھی، حضور کی امت اب جاگو، اللہ کا واسطہ اب جاگو، اگر اب نہ جاگو گے تو پھر سمجھو کہ قیامت تم پہ ٹوٹ پڑی۔ اب جاگنے کا وقت ہے، اب تو جاگنے کا وقت ہے، والا مانا تو مانگنا ماں، اور امانتوں کو مال غنیمت سمجھا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، مال ٹھیک ہے، یہ جتنے پیسے اکٹھے ہوتے ہیں یہ بلدیہ والے اکٹھے کرتے
جاتے ہیں, دکانوں کے کرائے, ٹیکس, یہ وہ آگے پیچھے یہ جتنا بھی گنڈا راج جو تم پر لگا ہوا ہے, سمجھ آ گئی, اور یہ جناب گنڈا ٹیکس جتنے بھی یہ تم پہ لگے ہوئے ہیں, یہ سارے کدھر جاتے ہیں؟ اسلام تو جناب سیدنا فاروق اعظم مسجد نبوی شریف کے ممبر پہ کھڑے تھے, تو جناب ایک عام صحابی اٹھ کے حضرت عمر کہتے ہیں چپ کرو, میری گل سنو توجہ نہ. تو ایک صحابی مجمع سے اٹھ کے کھڑا ہو جاتا ہے, کہتا ہے امیر المومنین ہم نہیں بات سنیں گے. فرمایا کیوں جی, تم کیوں نہیں سنو گے؟ وہ کہنے لگے پہلے اس قمیض کا حساب دو پھر آگے بات کرنا. نہیں سمجھ آئی؟ پہلے اس قمیض کا حساب دو پھر بات کرنا. تو میں سے پوچھے تو صحیح, کوئی اپنے کانفرنس سے پوچھ لے, چیئرمین سے پوچھ لے, اگلے دن اور کوئی بہانہ نہ ملا نا, کوئی بھی بہانہ نہ ملا تو کسی نہ کسی کھاتے میں تجھے تھانے کا منہ ضرور دکھائے. اسلام کا یہ مزاج نہیں ہے. لبیک والے جو کاج لے کے چلے ہیں, لبیک والے جو مشن لے کے چلے ہیں, وہ یہ کاج اور یہ فکر تمہیں دینا چاہتے ہیں. لوگوں, اگر بندہ وقت کا وزیر اعظم بھی ہو, ایک عام سا آدمی بھی سوال کر لے کہ اس چیز کا مجھے حساب دے, تو جب تک وہ حساب نہ دے اس وقت تک وہ اسے ایک قدم بھی آگے نہ بڑھا سکے. سیدنا فاروق اعظم فرمانے لگے کہ اس کا جواب تو میرا بیٹا دے گا. فرمایا بتاؤ بیٹا یہ کرتا میں نے کہاں سے لیا؟ تو اس نے کہا کہ مال غنیمت میں جو چادریں آئی تھی, چادریں چھوٹی تھی, ابا جی کے کرتے کو پیوند لگے ہوئے تھے, 36 پیوند لگے ہوئے تھے, مجھے اچھا نہ لگا تو میں نے کہا ابا جی کرتا نیا سلوا لے. کہا بیٹا نہ تو اتنے میرے پاس پیسے ہیں کہ میں بازار سے نیا کپڑا لے لوں, اور نہ میرے پاس کپڑا ہے کوئی پہلے سے پڑا ہوا کہ جس کا میں کرتا سلوا لوں. تو بیٹے نے کہا ابا جی میرے حصے کی چادر بھی آپ لے لیں, ان دونوں چادروں کو ملا کے کم از کم ایک کرتا تو نیا بنوا لیں. تو حضرت نے تو دن کو 10 میٹنگوں میں جانا ہوتا ہے نا, 10 پروگرام اٹینڈ کرنے ہوتے ہیں, تو 10 دفعہ سوٹ چینج کرنا ہوتا ہے. جو 65 لاکھ کی گھڑیاں باندھیں گے, جو 10,000 کی ٹائی باندھیں گے, سمجھ آ گئی؟ اور تیری فکر کیا ہے کہ تیرے بچے بھوکے سوئے یا کچھ کھا پی کے سوئے؟ ان کا تیرے علاج معالجے کی فکر کیا ہے؟ دوائیوں کا ریٹ دیکھو کہاں چلا گیا, مہنگائی دیکھو کہاں چلی گئی, پٹرول دیکھو کہاں چلا گیا. اور پھر بادشاہ سلامت تشریف لاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جناب ہم نے آپ کے محلے میں جناب سکول کی منظوری دے دی, اور آپ بھی بات تاڑیاں ماری جاتے ہیں, جناب انہوں نے پیچھے ماری جاتے ہیں, بات ٹھیک ہو گیا. کیونکہ کم ان سارے ہونے دے نا, میں جس وجہ تو موضوع رکھا ہے, کم تو جلدی ہونا ہے بالکل, یہ تو مہم چل جانی. پہلے ابا جی کھاؤ تو یہ افسوس کرن نہیں آئے, اور ککڑی بھی مار کے صاحب افسوس کرنا آ جائے. چاچے رہنے بڑے تلک صاحب, چاچے رہنے بڑے تلک, مانے غنیمت کو جو اپنا مال سمجھے, اور امانت کو جو مال غنیمت سمجھے, اللہ کی عزت کی قسم ہے وہ نہ صادق ہے نہ وہ بندہ صادق اور امین ہے. بس زکوٰۃ و مغرمہ, اور جب لوگ زکوٰۃ کو تاوان سمجھے, آپ 100 بندہ اکٹھا کریں, چند نمازی ملے گی, چند نمازی, 1000 نمازی اکٹھا کریں تو اللہ ماشاءاللہ کوئی اکا دکا زکوٰۃ دینے والا ملے گا. ٹیکس دے لیتے ہیں, پٹرول 42-43 روپے لیٹر خرید کے اگر حکومت آپ کو 150 روپے لیٹر دے تو وہ آپ کو منظور ہے. 107-8 روپے ایکسٹرا آپ دے دے تو وہ منظور ہے, کیونکہ حکومت کی طرف سے ٹیکس لگا ہوا ہے. صابن کی ٹکیا پہ 12-14 روپے دینے پڑے تو آپ دے لیتے ہیں. ماچس کی ڈبیا پر روپیہ یا 50 پیسے ٹیکس دینے پڑے تو آپ دے لیتے ہیں. شیمپو کی بوتل پر 150 ٹیکس دینا پڑے تو آپ دے لیتے ہیں. دال پہ 15-20 روپے ٹیکس دینا پڑے تو آپ دے لیتے ہیں. چینی پہ آپ کو ٹیکس دینا پڑے تو آپ دے لیتے ہیں. بجلی پہ ٹیکس دینا پڑے, جناب گیس پہ ٹیکس دینا پڑے, مسجد کے بل پر ٹی وی کا ٹیکس دینا پڑے تو وہ آپ دے لیتے ہیں. اور اسلام 2.5% مطالبہ کرتا ہے, سال گزر جانے کے بعد وہ دینا مشکل لگتا ہے. جب قوم کا مزاج یہ ہو جائے گا تو پھر ڈاکو تو تم پر مسلط ہوں گے نا, وہ چھین کر تو تم سے لے گے. کرو نا سویرے بات, اتنا سستا پٹرول لے تو 150 روپے ریٹ نہیں بنتا,
2 روپے ٹیکس لے لو، 3 لے لو، 5 لے لو، حالانکہ اسلام میں ٹیکس کا کنسیپٹ ہی کوئی نہیں۔ جب نظام مصطفیٰ آئے گا نا ٹیکس ختم ہو جائے گا۔ نہیں سمجھ آئی یار آپ؟ جب نظام مصطفیٰ آئے گا تو ٹیکس زندہ باد 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 فاقتلوا 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 لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک۔ تو جب اسلام کا نظام آئے گا نا یہ ٹیکس کا سسٹم ختم ہو جائے گا۔ اب یہ بھی آپ کے ذہن میں سوال آئے گا کہ پھر یہ نظام چلے گا کیسے؟ بھئی جب حکمرانوں کی عیاشیاں ختم ہو جائیں گی تو پھر یہ نظام چلے گا انشاءاللہ۔ یہ اتنے جو ہمدرد ہیں تمہارے ملک مقروض ہو گیا تمہارا، یہ سب ارب پتی ہیں، کھرب پتی ہیں، یہ سارے تمہارے ایم پی ایم ایل اے ایسے ہے کہ نہیں ہے؟ کتنے کتنے بڑے پلازوں بلڈنگوں کے مالک ہیں، ہزاروں کنالوں کے جناب یہ مالک ہیں، اتنے ہمدرد ہیں ملک کے، یہ سارے کہہ دینا کہ 1 سال پورا ہم نہ تنخواہ لیں گے، نہ ٹی اے ڈی اے لیں گے، نہ جناب اور کوئی ہم مراعات لیں گے، وہ جتنا بھی پیسہ بنتا ہے اس پیسے سے ملک کا قرضہ اتارو۔ ایمانداری سے بتاؤ ملک کا قرضہ اترے گا کہ نہیں اترے گا؟ عبادت سمجھ کے سیاست کرتے ہیں نا جی، جب عبادت سمجھ کے کرتے ہو تو پھر کچھ قربانی تو دو نا جی۔ جہاں 4 گاڑیاں ہمیں پیچھے چلتی ہیں، ایک پہ سفر کر لینا، تم جدھر جاؤ گے دنیا تمہیں تلیوں پہ اٹھا لے گی، دنیا تمہیں سر پہ بٹھا لے گی۔ سارے ایم پی ایم ایل اے، سارے وزیر 1 سال کی تنخواہیں کہتے ہیں ہم نہیں لیں گے، مراعات نہیں لیں گے، سرکاری خرچے پہ کوئی کام نہیں کریں گے، ہمارے پاس اللہ کا دیا سب کچھ ہے اور ہم اس پر یہ سارا کام کریں گے۔ دیکھو تمہارا ملک ابھی آزاد ہو جائے گا، تمہارے سارے قرضے اتر جائیں گے۔ ایمانداری سے بتاؤ حضور کے شیروں کو ایسا کرتا ہے؟ اے تو جناب 10 فٹ سیلوں کے لباننا 10 فٹ چھوڑو وہ جو بھی کمیشن دیں گے۔ 50 لاکھ کا ٹھیکہ ہے تے 25 لاکھ روپیہ ٹھیکیدار کو دینا ہے تے 25 جناب جی نے منظوری کرائی انہوں نے ہٹ کے پٹی بھی ہوتی لے پیسے بھی دے رہے، خواری بھی تیرے آستے، اگے ہوتے ڈھول تے بنگڑے بھی تو پائے، ووٹ بھی تو دیتا، سارا کوئی تو دیتا، وہ دے گھڑ ہار بھی پائے کہ ہٹ کے جناب میرے آگے کہ جس نے چھوڑا یا سر چکیا اس میں پھر پھڑ کے تیرے بتا اے نہیں ان جاگنا پوے گا۔ جب بیت والوں کا جو مشن ہے نا، یہاں تحفظ ختم نبوت ہمارا کاز ہے، یہاں تحفظ ناموس رسالت ہمارا کاز ہے، وہاں نظام مصطفیٰ بھی ہمارا کاز ہے، وہاں انگریز کے اس کرپٹ نظام کے خلاف جہاد جو ہے وہ بھی ہمارا کاز ہے، وہ بھی ہمارا مشن ہے۔ انشاءاللہ لبیک والے جب میدان میں آئیں گے، یہ چوریاں، یہ ڈاکے، یہ غنڈہ گردیاں، یہ بادشاہ سلامت والا سسٹم یہ دے دیا یہ ختم ہو جائے گا۔ قوم کا جو بنیرا ہوگا وہ قوم کا خادم بن کے زندگی بسر کرے گا۔ بیک والے انشاءاللہ ایسا نظام تمہارے سامنے لے کے آئے گی، ایسا سسٹم تمہارے سامنے لے کے آئے گی۔ تو میں یہ کر رہا تھا وَالزَّكَاةُ مَغْرَبًا، جب زکوٰۃ کو تاوان سمجھا جائے، وَتُعَلِّمَ لِغَيْرِ الدِّينِ، لوگ علم تو پڑھے مگر دین کے لیے نہ پڑھے، یا تو دین کے علم کو ویسے ہی پڑھنا چھوڑ دے جیسے اب ہمارا سسٹم ہے۔ توجہ ہے آپ کی؟ جیسے اب ہمارا سسٹم ہے کہ بچہ پہلے دن سکول میں جاتا ہے، یونیفارم، ٹائی، کوٹ، سرما، کجل، سواری، لانے والا، لے جانے والا، داخلہ فیس، ماہانہ فیس، یہ ساری چیزیں پوری۔ اور جب حقانی صاحب کے پاس آتا ہے تو استاد جی کتابیں آپ دیں گے، سپارہ آپ دیں گے، قرآن مجید آپ دیں گے، روٹی آپ دیں گے، رہائش آپ دیں گے، گرمیوں میں پنکھا آپ دیں گے، اندھیرے میں بلب آپ دیں گے، استعمال کرنے کے لیے پانی بھی آپ دیں گے، اگر اس کے سر کو درد ہوا تو دوا لے کر بھی
آپ دیں گے، اور اگر کبھی آپ نے اس کو جھڑک لیا تو پھر آپ کی بھی خیر نہیں، آپ کی بھی خیر۔ حالانکہ اگر آپ ہمارے مدارس کے طلباء کا اور یہ باقی طلباء کا تقابل کرائیں تو آپ حیران رہ جائیں، یقین کریں آپ حیران رہ جائیں۔ ہمارے طلباء کا ان طلباء سے، اب تو تمام مدارس میں ساتھ سکول والا سسٹم بھی چل رہا ہے، سارے خرچے مدارس والے کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں صرف ہمیں بچہ دے دو، کتابیں ہم دیں گے، بستہ ہم دیں گے، پینسل ہم دیں گے، کاپی ہم لے کے دیں گے، کھانا ہم دیں گے، یونیفارم نہیں لے سکتا وہ بھی ہم لے کے دیں گے، بیمار ہو گیا علاج معالجہ بھی ہم کرائیں گے، رہائش اس کو ہم دیں گے، ساری ذمہ داری ہم دے دیں گے، صرف ہمیں بچہ دے دو، عالم دین بنا کر سر پہ دستار بنا کے تمہیں واپس لوٹا دیں۔ مگر اس کے باوجود ادھر ہماری توجہ نہیں ہے۔ اللہ کے محبوب نے بتا دیا تھا وَتُعَلِّمَ لِخَيْرِ الدِّينِ، جب علم خیر دین کے لیے پڑھا جائے گا، دین کے لیے نہ پڑھا جائے گا، غیر دین کے لیے، اور اگر دین پڑھ کر بھی دل میں حسرت یہ رہی کہ میں یہ نوکری اچھی مل جائے گی، یا خطیب جگہ بن جاؤں گا، یا مقرر سریلا بن جاؤں گا، یا لوگ مجھے لائک کریں گے، اتنی ڈیمانڈ ہوگی، تو پھر اس علم کے پڑھنے کا بھی فائدہ۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا جب علم خیر دین کے لیے پڑھا جائے تو لوگوں سمجھو کہ تم پر قیامت آنے والی ہے۔ وَآتَى الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ وَأَبْقَى أُمَّهُ، فرمایا مرد بی بی کا تابعدار ہو جائے گا اور ماں کا نافرمان ہو جائے گا۔ اب گھر دیکھ لو مسئلہ، جس گھر کی کنڈی مرضی کھڑکا لو، جس مائی کا دل مرضی ٹٹول دو، اماں بتا نا پتر کیا سلوک کرتا ہے، کہتا ہے کم وقت کا جب سے نکاح ہوا ہے ماں کو ماں نہیں سمجھتا۔ پہلے پھر بھی آتا تھا، کہتا تھا امی کسی شے کی ضرورت ہے، امی میرے نیب کوئی حکم ہے، صبح جانے سے پہلے کہتا تھا امی دعا کرنا میرا یہ کام اٹکا ہوا ہے حل ہو جائے۔ اب نہ اس کے آنے کا پتہ چلتا ہے نہ جانے کا پتہ چلتا ہے۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا اَبْقَى أُمَّهُ، اَتَى الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ وَأَبْقَى أُمَّهُ، مرد جب عورتوں کے تابعدار ہو جائیں گے اور ماؤں کے نافرمان ہو جائیں گے، اس وقت بھی سمجھو لوگوں کی قیامت آنے والی ہے۔ ایمان سے بتاؤ یہ ساری نشانیاں پوری ہو رہی ہیں کہ نہیں ہو رہی؟ عورتوں کے تابعدار ہو گئے، بیویوں کے تابعدار ہو گئے، ماؤں کے نافرمان ہو گئے۔ اماں تو چپ کر جا، تجھے کیا پتا؟ جس نے تجھے پیدا کیا اسے کوئی پتا نہیں، جس نے تجھے جنم دیا اسے کوئی پتا نہیں، جس نے پیٹ میں تیرا بوجھ اٹھایا اسے کوئی پتا نہیں، جس نے اپنا خون تجھے پلایا اسے کوئی پتا نہیں، جو رات کو کئی بار اٹھ کے تیرا بستر بدلتی تھی اسے کوئی پتا نہیں، تیرے سر کو درد ہوتا اس کے دل کو درد ہوتا آج اسے کوئی پتا نہیں، جس کے ناخنوں سے ابھی تک تیرے پیشاب کے ذرات اور بدبو نہیں گئی اس ماں کو کوئی پتا نہیں، اور جو کل آئی ہے اس کو سارا ہی پتا ہے، اس کو سارا ہی پتا ہے۔ بیوی سے اچھا سلوک کرو، اس کا مطلب یہ نہیں بیوی سے اچھا سلوک نہ کرو، مگر یاد رکھو ماں ماں ہوتی ہے۔ جب ماں کو ذلیل کیا جائے تو پھر لوگوں، اللہ کے محبوب نے فرمایا کہ سمجھو قیامت وَأَدْنَىٰ صَدِيقَهُ وَأَقْصَىٰ أَبَاهُ، جب دوست قریب ہو جائے باپ دور ہو جائے، بیٹی قریب ہو جائے باپ، بیٹی رات 1 بجے تک اتنے بیٹھے کی روٹی کھا کے ٹھیک ہے جتنا بات ہے، ابا جی کے سر کو درد ہے ڈسپرین کی گولی بھی نہیں لے کے دیتے۔ اللہ کی عزت کی قسم تو روز اپنے پیر کے آستانے پہ جا جھاڑو دے خاطروں بھی کر، تیرے پیر کا آستانہ تجھے وہ فیض نہیں دے گا جتنا تیری ماں اور باپ کی نکلی ہوئی ایک دعا تجھے فائدہ پہنچائے گا۔ سمجھ آ گئی؟ اسی پیران ہر جو میرا آج نو بکرا بیٹا جا کے بڑا تابعدار، بڑا تابعدار، اور تابعدار کا حال کیا ہے؟ ایسا کم وقت ہے ماں کو بخار چڑھا ہے ڈسپرین کی گولی بھی نہیں دے گی، باپ یورک ایسڈ سے مر رہا ہے اس کا جا کے ٹیسٹ بھی نہیں کرنا۔ ادنا صدیقہ ہو بحقشہ آبا ہو، فرمایا جب لوگ دوستوں کو قریب کرے باپ سے دور بھاگے، اللہ کے محبوب نے فرمایا کہ پھر سمجھو تم کہ قیامت، کچھ بولو، قیامت وَظَهَرَتِ الْأَصْوَاتُ فِي الْمَسَاجِدِ، فرمایا جب مساجد میں اونچی اونچی لوگ باتیں کریں، مسیطیں جا کے بندے اونچا اونچا روڑا پان،
صحیح گل ہے جی کرو دوجی باری زنانی سالن نہیں دیتی مسیتے وہ بھی چودھری کیوں جی میری گل غلط اج میرا خیال ہے پوری گل تھوڑے دل نہیں لگتی سمجھ پھر بول دو کو سر شریع لا چھڑو چلو نہ کسی پاڑا سمجھ اگے گل یہ ہے تو سر پہ ہلاؤ نا کہ نہیں مولوی کی مخالفت چھڑنی جی تو نہیں مولوی نے لڑائی چھڑنی تاری مرضی میں تو تمہیں حضور کا فرمان سنا رہا سمجھ آ گئی اللہ نے محبوب نے فرمایا کہ وزارت الاسوات فی المساجد فرمایا جب مساجد میں آ کے لوگ اونچی اونچی باتیں کریں گے اونچی اونچی راہ پان گے ساڈے نال چونکہ پریکٹیکل ہویا نہ پے کڑیا نہ کنے علماء نے جڑے جیل لے گئے نے پیچھوں دا کہتے نہیں ہو رکھنا تو لبے کھڑا ہو گیا انہاں مولوی اور رکھ لے مولوی تے روٹی تو نہ بچارے میں لبدی پئی کنے علماء نے جنہاں جناب مسیتاں تبادلے ہوئے ادھر ہویا ادھر ہویا ادھر ہویا اور ایک کل یاد رکھی مجھے دشمنوں نہ چھیڑو میرا ہے کوئی جہاں میں ابھی پکار لوں گا نہیں دور ہے مدینہ اللہ کی عزت کی قسمیں لبیک والے کی قسمیں نہیں رسول اللہ لبیک 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 یا 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 رسول اللہ لبیک ایویں دے حضور دے شیر بزرگ سفید ریشہ دے جناب کیوں جی یہ جو بزرگاں نے بھی جڑے بدبخت روزیاں دا مہینے پھڑ کے جیل لے گئے کیوں جی انہاں دی ذرا خیر دی توقع رکھ دے نہ چھیڑو ہمیں ہم ستائے ہوئے ہیں بہت زخم سینے پہ کھائے ہوئے تمہاری اداؤں کو ہم جانتے ہیں ستم کر حکم خوب پہچانتے یہ وقت بدلے گا انشاءاللہ تعالی انشاءاللہ آپ اس دنیا کو دکھا دیں گے ہم کہ مصطفیٰ کے غلام جو ہے یہ میدان عمل میں آ چکے ہیں بہت بدلے گا دین آیا دین آیا دین آیا دین آیا دیکھو کون آیا محمد علی کا دین آیا دیکھو کون آیا محمد علی کا دین آیا دیکھو کون آیا محمد علی کا دین آیا ختم نبوت زندہ باد زندہ باد زندہ باد جڑے بندے مسیتی آ کے روڑا پاندے ہو نا تس بھی صحیح ہو جاؤ یہ مسیتے آ کے مولوی صاحب سے سارا روڑا نہ پاؤ یہ روڑا پاؤ گے حضور ناراض ہوں اللہ دے محبوب نے فرمایا ہے قیامت دی نشانی مسجد جا کے بندہ اونچی اونچی روڑا پا دے پکھا نہیں چلیا تاوی مولوی قصوروار بلب نہیں پڑیا تاوی مولوی قصوروار اندروں جھاڑو نہیں پھیریا تاوی مولوی قصوروار اذان لیٹ ہو گئی تاوی مولوی قصوروار وضو کر دیا 2 منٹ لیٹ ہو گیا مسجد صدر صاحب تشریف لے آئے نے تاوی جناب مولوی قصوروار لٹرینا لوٹے نہیں پورے تاوی مولوی قصوروار یارا کچھ تے خدا دا خوف کرو کیا تسی اللہ دا نو کھاندے کیا تمہیں اس گل دا احساس کو نہیں اندازہ تے کرو نا جی اذان پڑھے تاوی مولوی جماعت کرائے تاوی تواڈے نکاح پڑھے تاوی تواڈے بڑیاں دے جنازے پڑھے تاوی تواڈے مردے نوائے تے تاوی تواڈے بچیاں دے کنیاں تے اذان پڑھے تے تاوی کوئی رافضی کتا بھونکے اودا جواب دے تے تاوی کوئی خارجی بھونکے اودا جواب دے تے تاوی جی آنسو گیس ہے تے وہ برداشت کرے تے وہ بھی مولوی لاٹھی چارج بھی برداشت کرے تے وہ بھی مولوی 788 دے پرچے برداشت کرے تے وہ بھی مولوی 4th شیڈول جے لگے تے وہ بھی مولوی شناختی کارڈ جے سسپینڈ ہوئے تے وہ بھی مولوی دا تے محلے داراں دی مخالفت للوے تے وہ بھی مولوی تے دنیا دار کمینیاں دی تنقید دا نشانہ بنے تے وہ بھی مولوی تے تسی سارے عاشق رسول دو کتے گل تے ہوے جاندے ساڈے نال بڑا عاشق کو نہیں رکعت لمبی کیوں کیتی تراویحاں دی اتحیات چھوٹا کیوں کیتا سبحان اللہ میں ایک باری پڑھی ہے سلام تے جناب سر چا لیا سجدے چوں کیڑے تسی کردے ہو گلاں تسی کردے ہو جلسیاں دی صدارتاں تسی کردے ہو مسجداں دے مالک تسی بندے ہو درساں دے مالک تسی بندے ہو یہ ساری تکلیفاں برداشت کرے مولوی تے حال اپنا اے وے کہ پیو مر جائے تے دے غسل بھی نہیں سکدے انہاں لوگاں نے مشکور ہو جیڑا علم پڑھ کے اے 12,000 تے تانوں نمازاں پڑھاندے پہنا یہ
قسم یونیورسٹی جان 1.5 2 2.5 لاکھ 3 لاکھ روپیہ تنخواہ لین کیوں حضور ساڈے دوسرے سال والا بچہ جنیاں گردانہ سنا سکتا جی کسی یونیورسٹی کا پروفیسر جناب ساڈے دوسرے سال دے مدرسے دے بچے نال مقابلہ نہیں کر سکتا ساڈے دوسرے سال والا بچہ کنے سیگا کر سکتا جڑے 3.5 لاکھ روپیہ تنخواہ لیں گے انہیں کل نو کنیا پیسے دے انہاں دا مشکور ہو جائے انہاں نو سلام کرو انہاں دی قدر کرو یہ جڑے ممبروں میں رافتے وارث نے اللہ دی عزت دی قسم ہے میرے نبی دے دین دے وارث انہاں لوگاں دی قدر کرو جنہاں تھوڑا کھا کے پھر سفید پوش پھر کدی ہڑتال کیتی جی اساں بھئی ساڈی تنخواہ بتاؤ ایمانداری نال دسو کدی کیتی تنخواہ ختم جے کسی ایک سور دے دیتا تا بھی راضی کسی 200 دے دیتا تا بھی راضی 10,000 دے دیتا تا کیوں حضور جس میری روٹی کھوا چھڑی ہے دوجی باری بلایا پھر تیجی باری بلایا ساڈے ورگا ظرف ہے یار کسی ساڈے ورگا حوصلہ تو وہاؤ تو صحیح نہ کسی جتنے کسی نے مرضی کے خلاف گل نہ ہو جائے جناب وہ نہیں جی نہیں مولوی صاحب سیاسی ہو گئے اے علماء تشریف فرما دے میں کہنا کہ عالم ہے ہی ہو جڑا سیاسی پہلے سیاسی پھر ایہی تو مسئلہ ہے جڑا تسی جناب علماء نو سمجھے ہی نہیں اور علماء نو اس پاسے ہونے نہیں دیتا اے لوگ گل کرن گے انہاں نو حلال حرام دی تمیز ہے انہاں نو جائز ناجائز دی تمیز ہے انہاں نو صحیح غلط دی تمیز ہے یہ تو دسن گے کہ نہیں آئے اے کمیشن کھاڑی جائز نہیں اے حرام کھاندا پیا بدماش کیوں حرام کھاندا پیا نہیں کھان دینا میری گل دی سمجھ آئی کہ نہیں ہے ٹرانسفارمر چ 3 دن نہیں لگدا قوم کو آ کے معافی منگے گا جناب معافی چاہنا میں ٹرانسفارمر نہیں دے سکتا میں ادارہ لے آ کے متبادل بندوبست کرنا چونکہ تھوڑا مال تھوڑے پیسے تھوڑا خزانہ ساڈے کول پے ہے ساڈے کول لیاونے تاخیر ہو گئی ہے صحیح کرنے تاخیر ہو گئی ہے لبیک والے یہ نظام چاہتے ہیں ایمانداری نال دسو کیا یہ نظام تسی نہیں چاہتے پھر آج لبیک والے دے نال کھلو جو آج دے ان کی پناہ آج مدد مانگو کل نہ ماننے کے وہ قیامت کو برباد جب وہ بڑے اعلیٰ عہدوں پہ بیٹھ جائیں قوم کے ذلیل اور کمینے لوگ جب کمینے لوگوں کو بڑے عہدوں پہ بٹھاؤ گے تو وہ تمہارا خون تو چوسیں گے وہ تمہارے جان و مال کا تحفظ نہیں کریں گے تمہارے جان اور مال کے لٹیرے ہوں گے اپنے آپ میں تو ہر کوئی میاں میٹھو بنتا ہے نا میرے عارف کھڑی نے فرمایا کمیتے کمزاد کمینے کمیتے کمزاد کمینے ایک گل کہے نہ پاوے دھی چوڑے دی سید منگے پھر دیندا شرما فرمایا چوڑا ہوئے نا او دے کولو سید رشتہ مانگ لوے یہ آندا نہیں جناب تسی ساڈی برادری نو چوڑن بھی اپنے آپ تے اتنا مان ہوندا ہے تے گل اے وے جدوں قوم دے ذلیل تے کمینے لوگ جدوں انہاں نو اقتدار لے آؤ گے انہاں نو اختیار با اختیار بناؤ گے انہاں نو اعلیٰ عہدے تے بٹھاؤ گے اس وقت کی ہوئے گا ملک دی تباہی تے ہوئے جب میں پڑھتا آنا سکولے اساں ادو تواڈے اس وزیر اعظم نو روپیہ دیتا سی اس کوپن چھاپے کینسر ہسپتال بناਉਣ واسطے سمجھ آ گئی کینسر ہسپتال بناਉਣ واسطے اس کوپن چھاپے وہ انہیں مختلف سکولیں کھلے غالباً نواز شریف دی یا کدی حکومت آئی انہوں نے بڑی سپورٹ کی تھی یہ کوپن انہاں سکولیں کھل کے اتنے سیل کرائے سن ادو بھی روپیہ دیتا سی ادو گھروں تے لبدے ہی نہ پیسے تے لڑ کے رو کے گھروں لے چھانی دیندے ہیں اس تو ود نہیں چھڑ دیندے ہوندے پیسے ادو گھر رو کے لے جی ماسٹر آکھیا ہے اے کوپن ایک تو لینا ہی لینا والد مارے ماں جھڑکے کچھ بھی ماسٹر جو آکھیا ہے ادب بھی ہوندا سی نا استاداں دا کہ ماسٹر جی آکھیا کوپن لینا ہے پتر روپیہ لے کے آنا سویرے اینوں ادو سی روپیہ دیتا اے ذلیل ادو دا منگن ہے تے اج بھی بھوک کتھوں جاندی تسی اس میں آ کے جناب وزیر اعظم بنا کے آتے ہو یہ تواڈے ملک دی تقدیر بدل لوے گا انہیں
پاکستان بنانا کیوں جی؟ یہ تبدیلی کا کیڑا کئی مر گیا جنہ کا رہ گیا وہ بھی مر جائے گا انشاءاللہ. قسم نہیں وہ جی پھر بندہ اپنے نک منہ نہ ٹرے نہ منے تو نہ منے جی. دنیا کی آکھے گی اور دنیا کی آکھے گی یہ چھڈ یہ ویکھ رسول اللہ کی آکھے. آج دنیا تیرے سامنے جناب آ گئی. دل لگان دی جگہ وفا کرن دی جگہ ایمانداری دی گل کی اور مدینے دا تاجدار بس امیر المجاہدین صلی اللہ علیہ وسلم انہیں جانا نہ رکھا غیر سے کام. للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان. آج تاجدار مدینہ سے وفا کرو, آج حضور سے وفا کرو. اللہ کی عزت کی قسم ہے تمہارا یہ جہاں بھی سمر جائے گا, تمہارا وہ جہاں بھی سمر جائے گا. وَقَانَ زَعِيمُ الْقَوْمِ أَرْذَلَهُمْ. عہد کرو دل کسی ذلیل کمینے ووٹ نہیں کرے. یہ کوئی عزت والی کرسی تے لیا کے نہیں پانا. کینوں پانا ہے؟ حضور دے غلامان. حضور دے غلامان. اپنا تو سادہ سا ہے رسول دوستی ہے کوثر, جو ان سے بے تعلق ہے ہمارا ہو نہیں. چھڑو اللہ دنیا دار کمینے نہ پیچھا چھڑ جو تاجدار مدینہ نہ وفا کرو. وَأُكْرِمَ الرَّجُلُ مَخَافَةَ الشَّرِّ. اور فرمایا لوگ لوگوں کی عزت کریں گے ان کے شر سے بچنے کے. کی کریے اور وزیر جو ہویا جی, کی کریے اور وزیر جو ہویا, کی کریے اور ایم پی اے یا ایم این اے جو ہویا, کی کریے بڑا گندہ کمینہ آدمی راہ بند کر چھڑے گا, تنگ کرے گا, کوئی اور کرے گا. ان کی کریے جی حکومت جو ہونا نہیں ہوئی. فرمایا جدو یہ کر کے عزت کرنے تو سمجھ تیری تباہی تے بربادی تے دن شروع ہو گئے. اپنے بھی ہے خفا مجھ سے بیگانے بھی ناخوش کہ میں زہر حلال کو کہہ سکتا نہیں کند. کہتا ہوں وہی بات سمجھتا ہوں جسے حق. میں عملائے مسجد ہوں نہ تعذیب کا فرزند. اقبال کہتا ہے بات وہی ہے جو حق ہے, حق کی بات. ادھر ادھر لوگوں کو چہرے دیکھ کے بات نہ کی جائے, حالات کا تقاضا دیکھ کے بات نہ کی جائے, حالات کا بہاؤ اور ماحول کو دیکھ کے بات کو نہ بدلا جائے, مگر بات ایسی کی جائے کہ جس سے پورا ماحول اور پوری فضا بدل گئے. مرد مومن وہ نہیں ہوتا جو حالات کے پیچھے چلے. مرد مومن وہ ہوتا ہے جو ہمیشہ حالات کو اپنے پیچھے چلا کے. وزارت الکائنات والمعازف. فرمایا جب گانے اور بجانے کی کثرت ہوگی. میری گل نہیں سمجھ ہوتی بھی. وزارت الکائنات والمعازف. فرمایا جب گانے بجانے کی, کچھ بولو, پہلا گانا بجانا چلتا سی انہاں دی بیٹھ گئے, جنہاں دی کلپاں ہیں, جنہاں دی گھراں ہیں, انہاں دی گڈیاں ہیں, جنہاں دی کوٹھیاں ہیں, ایتھے چلدے سن. یہ ایسے بدماش نے نہ مسیتے آ کے گانے گانے شروع. بولو حضور دے شیرو لبیک کرے پتہ ہے نا سارا. وزیر خان مسجد مجرا کرایا ہے نہ کہ نہیں کرایا. پھر تسی علماء کی ساری سرپرستی کرو نا, مہربانی کرو. جے چاہتے ہو مسیتاں بچانیاں تو ساری سرپرستی کرو. جے چاہتے ہو آستانے بچانے تو ساری سرپرستی کرو. جے مدرسے بچانا چاہتے ہو ساری سرپرستی کرو. جنہاں وزیر خان مسجد فلماں دے سین سنمائے, اتھے ڈھول بجایا اور باقاعدہ تہاڈا وفاقی وزیر اتھے گیا, انہیں بھنگڑا پایا, کنجریاں لے کے گیا, اتھے کنجریاں نچائیاں. تسی پھیراں دے چپ کر جو کی کریے جی حکومت جو ہوئی انہاں دی. میں کہا حکومت تے پھر یزید دی بھی آئی, ان کیوں گاڑی کٹ دے. حکومت تے فرعون دی بھی آئی, حکومت نمرود دی بھی آئی, حکومت بخت نصر دی بھی آئی. حکومت بھی ہوئی جی, کی کریے جی. اللہ حکومت نہ کوئی کر سکتا ہے, ٹکر لے سکتا ہے. اسی آخیا سی کدو آنے حکومت نہ ٹکر لو, پر گل تے حق دی کرو. گل حق دی جو جان دین دی واری ہوئی اسی اگے ہیں انشاءاللہ. اساں اگے بھی 50 جاناں دتیاں نے, ہن بھی حاضر. اساں پہلا بھی خون دیتا ہے, ہن بھی حاضر. جے جان دی واری ہوئی میں تے ساجد مجید کانی حاضر ہاں انشاءاللہ. اسی سارے حاضر ہاں, جب طے کرے سارے اسی حاضر ہاں, پر گل تے حق دی کرو.
ایسے بھی ہوئے کہ قیامت کی نشانی جی وہ مسیح ہونے لگ پوے تو پھر یہ اگے کہڑی گل قبلہ اول بیت المقدس سے جا کے یہودیاں رقص کیتا نا تو تساں کنا روڑا پایا ایمانداری نال دسو تہاڈا کلیجہ پھٹیا کہ نہیں پھٹیا روندے سو نہ ہو یا اللہ بھی بیڑا ویکھنا سی اساں اے بھی وقت ہونا سی کہ قبلہ اول جا کے یہودیاں رقص کرنا سی جڑا تواڈے کول ہویا ہے تے ال دھیان ہی کوئی نہیں ایتھے بھی تو خیال کرو نا یہ پوچھ تے تواڈے کول ہونی تے نہ ووٹ دتے سہولتکار برابر دا مجرم ہوندا ہے نا تے خلافی ہو جاندی سہولتکار دی سہولتکار برابر دا مجرم ہوندا ہے تے جڑے انہاں دے سہولتکار بڑے ہو جنہاں نے اگے آندا ہے جنہاں اوتھے جا کے کنجریاں نچائیاں نے جنہاں ڈھول بجائے نے رقص کیتے نے وزیر خان مسجد جا کے جنہاں بھنگڑے پائے نے تے اے پھر نال جدوں انہاں ٹنگینا تے نال انہاں سہولتکاراں بچ جانا اس وجہ تو اپنا آپ بچاؤ قبر چ نہ عمران ہونا ہے نہ زرداری ہونا ہے نہ نواز شریف ہونا ہے نہ بلاول ہونا ہے قبر صرف رسول اللہ نے ہونا جے دم خامے تواڈے جمت ہے تواڈی الفاظ دم میں تواڈے جمت ہے تسی دلوں نال لگے ہو تے پھر ایک دلوں دعا اسی بھی کرنے ہاں تسی بھی کرو نواز دے بیلی یہ آکھن کہ میرا حشر نواز نال ہوے جے جناب جڑے عمران دے بیلی نہ آکھن کہ ساڈا حشر عمران نال ہوے زرداری دے بیلی تے بلاول دے بیلی بلاول دے عاشق اے سارے آکھن کہ ساڈا حشر بلاول تے زرداری نال ہوے اللہ دی عزت دی قسم ہے لبیک والے زبان نال بھی دلوں بھی ایک واری نہیں بار بار سرے دار بھی سرے بازار بھی ممبر اچ تے بھی محراب اچ بھی جناب دعا اچ بھی تے گھر بھی تے باہر بھی جتھے بھی گل ہوندی نا آندے او دعا کرو اے ساڈا حشر بھی قیامت والے دن امیر المجاہدین دا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 امیر المجاہدین فرماندے سن بے شمار تیرے جان سا بے شمار تیرے جان سا بے شمار تیرے جان سا بے شمار جاری رہے گا تیرا مشن جاری رہے گا دارے ختم نبوت زندہ باد زندہ باد زندہ باد میرے امیر المجاہدین فرماندے سن اج ساڈے نال کھلو جو کل نوں ساڈے ورگے بھی اج ٹھون دیو نا امیر المجاہدین کیوں جی اکھاں جدوں میٹیاں زمانہ مینوں روے گا اپنا تے اپنا بیگانہ مینوں روے گا جدوں نہ میں دسیا میں خاراں نوں میں خانے وچ جام ٹوٹ جان گے میں خانہ مینوں روے گا کوئی بک بک رون گے کوئی لک لک رون گے گلیاں دا سیاںا تے ایانا مینوں روے گا اکھاں جدوں میٹیاں زمانہ مینوں روے گا اج وقت جے امیر المجاہدین دے لشکر شامل ہو جاؤ اللہ دی عزت دی قسم کچھ نہیں ہوندا نہ روٹی کٹدی نہ عزت کٹدی نہ کوئی اور مسئلہ ہوندا ہے سمجھ آ گئی بالکل کچھ بھی نہیں ہوندا صرف اتنا ہوندا ہے کہ مدینے دا تاجدار ضرور راضی دل ہی جو ہے بھی جناب انہیں جانا رکھا غیر سے کام اللہ الحمد میں دنیا سے اس عشق دی ریت انوکھی ہے نہ راہ ویکھدا نہ برا ویکھدا نہ جیلا ویندا نہ کڑیاں ویندا نہ بادشاہی ویندا نہ پل ویندا نہ کنڈے ویندا بس نہ راہ ویکھدا نہ برا ویکھدا جتھے چاندا جھکاندا عاشق دا سر نہ کعبہ تے نہ کربلا ویکھدا نہ کعبہ تے نہ عاشق ہر کوئی آکھے پر عاشق بندا مر کے ایتھے بیٹھ کے عاشق آکھے تے گل ہو سمجھ آ گئی خدمت نظرانہ نوٹ پھل عزت ہاتھ چمڑے یہ وہ ساری گلاں یہ عاشق ہونا اور جڑا عشق لبیک والے کمایا نا وہ عشق ہو رہا جنہ یار خرید نہ کیتا کیوں جی مول بھی ہندیا پلے ایتھے اوتھے دوئی جہانی پینے انہاں نوں او بولو جی پینے انہاں نوں جڑے اسمبلی وچ رہ کے عمران نوں نہ ڈک سکے اس چوڑی نوں باہر نہیں جان دے گا لٹکانا ہے انہیں ساڑھے نبی دی گستاخی کی تھی جنہاں انشاءاللہ کیوں جی جنہاں یار خرید نہ کیتا مولوی ہندیا ایتھے اوتھے دوئی جہانی پیڑے ہونا
کیوں جی اینج اینج کمی کے ہاشا نے نہیں کمی تھر تھلی مچی نا جی ہاں اے گل ہوندی دم خم ہوے نا جی اقبال کہتا ہے محبت مجھے ان جوانوں سے ہے ستاروں کو جو ڈالتے ہیں کمن انہاں کی کرنا ہے جنہاں دا نظر جناب صدر سے ہو جانا انہاں کی فرمایا ستاروں پہ جو ڈالتے ہیں کمن ہمیں تو ارادے یقین محکم عمل پہ ہم محبت فاتح دانی جہاں کے زندگانی میں یہی مردوں کی شمشیر ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہے ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہے قنات نہ کرال میرن کو بھوپے چمن اور بھی آشیاں ایک بڑی گل ہے فرمایا کہ بشوربۃ الخمور فرمایا جب شراب کثرت سے پی جائے شراب تو اندر سائی ہوئے انہوں نے ڈرائنگ رومہ تک تے جاؤ انہوں نے کاراں نے ڈگیاں کھول کے ویکھو انہوں نے بنگلیاں دے چکر لاؤ جتھے زمانے کی گندی عورت ٹھٹا مار کے دروازہ کھولے اے بھی منظر دیکھیا جی یہ گل غلط ہے تو دسو کردہ میں پیا ڈردے تسی کیوں نہیں سمجھ آئی تو ٹھٹا مار کے بوا رش لایا لکھو بیلی یہ بھی گل لکھو نہیں آتی غلط گل ہے زمانے کی گندی عورت ٹھٹا مار کے بوا لائے تاجدار ختم نبوت کے نعرے تے اوتھے پابندی لائی جائے ہن اے کام نہیں چلنا اوڑے ہنڈا کردی اوڑے ہنڈا کردی سمت مچلتی کرنوں نے افسون شب غم توڑ دیا اب جاؤ اٹھے ہیں دیوانے دنیا کو جگہ سوچا ہے اس بار اب کچھ بھی ہو ہر حال میں اپنا حق لیں گے یا بزم جہاں مہکائیں گے یا خون میں نہا کر یہ بات یہاں ہے دنیا پہ ہم پھول بھی ہے تلوار بھی ہے عزت سے جیے تو جی لیں گے یا جامع وَلَانَا آخِرُ هَذِهِ الْأُمَّةِ أَوَّلَهَا فرمایا جب امت کے پچھلے لوگ پہلوں پر لعنت کریں پچھلے لوگ پہلوں پر حضور نے فرمایا سب سے بہترین زمانہ میرا ہے میرے بعد میرے صحابہ کا ہے آپ نے دیکھا نہیں کہ ایک طبقہ ایسا بھی ہے جو سر عام ممبروں پہ بیٹھ کے صحابہ اکرام پہ تبرہ کرتا ہے کیا لوگوں نے کہ نہیں کیا صحابہ کی گستاخی کی رسول اللہ کی گستاخی کی خدا کی گستاخی کی اللہ کے گستاخ اللہ کے رسول کے گستاخ حضور کے صحابہ کے تسی پھر آندے جی کی کریے اور ووٹ انہاں نہیں دینا ایسا لعنت بھیج دے جی نہ ایک باری نہیں ہزار بار کروڑوں بار لاکھ بار بے شمار بار من سبا صحابی فعلیہ لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین اللہ کے محبوب نے فرمایا جو میرے کسی صحابی کو برا بھلا کہے اس پر اللہ کی بھی لعنت ہے اللہ کے فرشتوں کی بھی لعنت ہے اور قیامت تک کے آنے والے تمام لوگوں کی سمجھ آگئی تمام لوگوں کی یہ حدیث مبارکہ ہے من سبا صحابی فعلیہ لعنت اللہ فضائل صحابہ پڑھ کے دیکھو حضرت امام احمد بن حنبل نے لکھی حضرت امام بخاری نے بھی دادا استاد نے امام بخاری نے بھی کر لے آپ نے فرمایا جو کسی صحابی کی گستاخی کرتا ہے جو ان کی پشت بنائی کرے آپ کے اٹک میں بھی یہ واقع ہوئے ہیں جو تو کارتی گاڑ ہوتی ہے تو ڈھلے پہ جاندے ہیں تسی اٹک گاڑ یا ایتھے لبیک دا پروگرام پہلی باری ہویا تو بول پوچھنا میں آیا بیٹھا کے پورے جیل میں کیا ہو جی نہیں یارا چھوڑو ایسے لوگوں کو آؤ اپنا تعلق اور ناتا حضور کی وجہ سے بنا اپنی محبت کا معیار مدینے کا تاجدار بنا اپنے پیار کا تاج جو ہے معیار وہ مدینے کا تاجدار بنا لو وفا کی جگہ ایک ہی ہے رسول اللہ کا در ہے سمجھ آ گئی محمد کا در چھوڑ کے جانے والوں ملا نہ ٹھکانا کیا کرو گے کہاں جاؤ گے کس در پہ جاؤ گے یہ دنیا کی شہرت جھوٹی ہے یہ دنیا کی عزت جھوٹی ہے یہ دنیا کی زندگی جو ہے وہ جھوٹی ہے کسے نار وفا نہ کیتی اس دنیا میں اعتباری
نہ کوئی پیر مرید رعایت ہے تے نہ کوئی سرداری. یہ وقت گزر جائے گا, زندگی گزر جائے گی. فقیرانہ آئے صدا کر چلے, میاں خوش رہو, ہم دعا کر چلے. ہم تمہیں یہ دعوت دیتے ہیں, آؤ ہمارے ساتھ کھڑے ہو جاؤ. ہم نے نبی کی عزت کا بیڑا اٹھایا ہے, حضور کی ناموس کا جھنڈا اٹھایا ہے. وطن عزیز ملک پاکستان کی بہاروں کو واپس لانے کا ہم نے عزم کیا ہے. ہم نے عہد کیا ہے کہ خون جگر دے کے نکھاریں گے رخ برگ گلاب. ہم نے گلشن کے تحفظ کی قسم کھائی ہے. ہم اس کرپٹ نظام کو ختم کریں گے, ہم اس سسٹم کو ختم کریں گے. ہم ایسا اسلامی نظام لائیں گے کہ جس کے اندر ہر طرف بہار ہوگی. کسی غریب کی عزت نہیں لٹے گی, کسی بیٹی کو اپنی بیٹی بیچ کر بازار میں اپنی بیوی کی دوا نہ خریدنی پڑے گی, بلکہ غریب اور امیر سب کے لیے یکساں قانون ہوگا. چھوٹے اور بڑے سب کے لیے ایک پرکیف ایک روحانی فضا قائم کی جائے گی. آؤ آج ہمارے ساتھ کھڑے ہو جاؤ, ورنہ وقت گزر جائے گا تو پھر ہم جیسے بھی نہیں ملیں گے. اللہ اس حاضری کو قبول فرمائے. وما علینا الا البلاغ.